پھر فراری نہ لینے کا فائدہ بھی تو ہوا نا, وہ تو بتاؤ. صرف شکایت لگا رہے ہو کہ ماں نے منع کر دیا, تو فائدہ پھر کیا ہوا؟ اگر کسی کو کھونا ہے تو یا پیسے ادھار دے دو یا ادھار لے لو, کہانی ختم ہو جائے گی. میں نے ایف اے اس لیے چنی کہ یار چلو یہ تو پاس کر جاؤں گا, وہ بھی پاس نہیں ہوئی مجھ سے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یار موٹیویشنل اسپیکرز کی باتیں فضول ہوتی ہیں اور یہ ہوتی ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ مجھے جس چیز نے ہمیشہ قائم رکھا, اور مطلب آپ کہہ لیں کہ جو ایک اندر سے آواز ہوتی تھی وہ یہی موٹیویشن ہوتی تھی. اسٹارٹ جو لینا ہے بالکل چھوٹی سی اماؤنٹ سے لینا ہے. آپ کہہ لیں کہ پاکستانیوں کے لیے $500 $1000 کافی ہوتے ہیں, تو اس سے اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو $100 سے انسان کو بہت طاقت اللہ نے دی ہے. اگر کہتے ہیں نا کہ کم عمر میں نہیں کیا جا سکتا, تو الیگزینڈر اور یہ سب کچھ, یہ سب انسان ہی تھے. مطلب ہم انہیں تاریخی شخصیات سمجھتے ہیں, انسان ہی سب کچھ کر سکتا ہے, اور انسان ہی نے تب سب کچھ کر. خود کو بھی انسان سمجھیں. یہ بڑی اچھی بات ہے, خود کو انسان سمجھیں. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہیں دا بریلینٹ بدر تنویر. اب آپ کہیں گے یہ بدر تنویر کون ہے؟ نام سنا سنا لگ رہا ہے. یقیناً آپ نے ان کی بہت سی وائرل یوٹیوب کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی. ڈونٹ وری, غلط والی وائرل نہیں, اچھی والی وائرل, جن میں یہ بیسکلی بتاتے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ کیسے لاکھ پتی نہیں, کروڑ پتی نہیں, ارب پتی بھی بن سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کچھ فارمولاز ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو انڈرسٹینڈ کرنی ضروری ہے. اینڈ آف کورس اس سب چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے بدر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. السلام علیکم بدر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں تو بالکل ٹھیک. جی, تو سب سے پہلے بدر میں آپ سے وہ مین کویسچن جاننا چاہتی ہوں جو ہر بندے کا کنسرن ہے, جس کے بارے میں بڑے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی گھر بیٹھے لاکھوں کما لیں. تو میں نے تو آج تک گھر بیٹھے ایز سچ لوگوں کو پیسے کماتے ہوئے نہیں دیکھا. مجھے تو دیکھا ہے نا آپ نے. نہیں, آپ کو دیکھا ہے, بٹ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا نا. تو کین یو ارن منی سٹنگ ایٹ ہوم بدر؟ دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو نو. ایکچولی کیا ہے کہ سارا دن اگر موبائل پہ آپ بیٹھ کر کے گیم کھیل سکتے ہیں, آپ اسکرول کر سکتے ہیں, آپ یوٹیوب ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, تو اس کی بجائے آپ کچھ پروڈکٹیو بھی کر سکتے ہیں. کینڈی کرش نہ کھیلوں. ہاں, کینڈی کرش نہ کھیلیں. مطلب مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے, تو میں تو نالائق تھا, تو میں گوگل پہ سرچ کیا کرتا تھا کہ ہاؤ ٹو اے بگ مین, بڑا آدمی کیسے بنے. انگریزی بہت بری تھی, تو میں مطلب یہ سرچ کیا کرتا تھا شروع سے. جب سے مجھے انٹرنیٹ ملا ہے تو میں یہ سرچ کر رہا ہوں. آپ بڑے تو ہو گئے لیکن بگ پھر بھی نہیں ہوئے, کیونکہ خرچ بھی اسی اسپیڈ سے کر رہے. ہاں, بڑے ہونے کا تعلق ظرف کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کی شخصیت میں کتنا نکھار آیا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. بیوٹیفلی سیڈ, اور بالکل صحیح آپ نے کہا. اچھا, سو آپ یہ چیزیں اس عمر پہ سرچ کرتے تھے اباؤٹ 8 years ago. کیا عمر ہوگی اس وقت؟ میری ہوگی آپ کہہ لیں 15-16 ایئرس. ٹھیک 10 سال پہلے. 10 سال پہلے. ہاں 10 years. 10 سال پہلے, یعنی کہ یو ور 15 years old. تو 15 سال کی عمر پہ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ میں بڑا آدمی کیسے بن سکتا ہوں. ہاں, وہ سہیل وڑائچ کا ان کا پروگرام ہے کیا, ایک دن جیو کے ساتھ, وہ میں نے کوئی بھی نہیں چھوڑا ہوگا. میں اس میں دیکھا کرتا تھا کہ یار یہ کیا کرتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں, اور کیسے مطلب کیا کرتے ہیں, ان میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں جن سے یہ اتنے ویل نون ہو گئے, بڑے بنتے ہیں. تو میں وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا, اور وہ ساری چیزیں مطلب اس میں پھر میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ لوگ اکثر یہ بات کرتے کہ دیکھیں پریکٹیکل لائف میں آپ کو فیلیئرز دیکھنے پڑیں گے, آپ کو مشکلات آتی ہیں. تو ہمیں یہ چیز شروع سے سکھائی نہیں جاتی کہ فیل بھی ہو سکتے ہیں آپ. ہمیں شروع سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ٹاپ کرنا ہے, آپ نے فرسٹ آنا ہے. تو جب ہمیں جب ہم بزنس کرنے لگے ہوتے ہیں یا ہم ٹیک انڈسٹری میں یا آتے ہیں, تو ہمیں کوئی ایک اسٹیپ بیک ہوتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں. ہاں, لیکن 15 سال کی عمر پہ تو کوئی بھی یہ پلاننگ نہیں کر رہا ہوتا. تو آئی ایم کوائٹ امپریسڈ کہ آپ کی سوچ یہ ضرور تھی. لیکن جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ آپ اتنے کوئی پڑھاکو بچے, بلکہ آپ آئی تھنک یو ور ون آف دوز پیپل جو پڑھتا تھا لیکن اس طرح سے سمجھ نہیں آتی تھی چیزوں کی. میری بھی یہی پرابلم تھی, کیونکہ جب میں یونیورسٹی گئی اور اپنے مرضی کے سبجیکٹس پڑھے تو بہت اچھے نمبر آئے, لیکن جب تک پاکستان میں وہ سبجیکٹس پڑھ رہی تھی جن میں شاید اتنا انٹرسٹ نہیں تھا یا وٹ ایور, تو آئی ڈڈنٹ ڈو ویل ان اسکول. تو پھر آپ کی اسٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آج اگر بدر تنویر ماشاء اللہ ہوم اونر ہے, کار اونر ہے, اپنی زندگی کو ایک سرٹن طریقے سے چلا رہا ہے, بلکہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں اور لوگ آپ سے گائیڈنس لے کے اب لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں, تو یہاں تک پہنچنے میں صرف 10 سال لگے؟ ویسے تو آپ کہہ لیں جب سے میں نے آن لائن آ کے کچھ کرنا شروع کیا ہے نا, اس کو 6 سے 6.5 سال
ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ویسے جو بہت فاسٹ موو ہوا اس میں آپ کہہ لیں 3 to 4 ایئرز ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مطلب مین آپ کہہ لیں کہ ٹائم ہے. لیکن اس میں کیا ہے کہ کنٹینیو اسٹرگل بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. لیکن وہ اسٹرگل شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اب آپ اسکول میں ہو, نہیں نمبر اچھے آ رہے ہیں, ہوں. نہیں اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹ, نہیں کوئی گھر والا خوش ہو رہا. سیدھی بات ہے, جب بچے کے نمبر اچھے نہیں آتے, چاہے وہ کتنا ہی اچھا بچہ ہو, پتہ نہیں کیوں ماں باپ کے دماغ میں ایک یہ چیز ہے کہ انسان اچھا ہو یا نہ ہو, نمبر اچھے آنے چاہیے. میٹرک میں بھی فیل, آپ کہہ لیں کہ میں نے ایف اے اس لیے چنی کہ یار چلو یہ تو پاس کر جاؤں گا, وہ بھی پاس نہیں ہوئی مجھ سے. تو اس کے بعد بس میں مطلب آن لائن مجھے یہ ہو گیا تھا کہ یار اب ہمیں آن لائن کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ فزیکل بزنس کے لیے پیسے ویسے بھی بہت چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ تو تھے نہیں میرے پاس. بہرحال ایک ای کامرس کا چھوٹا سا کام کیا, اس میں لاسز کیے. پھر اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ اچھا کیا بڑے لوگوں نے ای کامرس میں ہاتھ ڈالا کہ بھائی وہ کیمرے خرید لو. جو مجھے یاد ہے میرے بھائی نے ایک دور پروجیکٹرز کی, وہ چھوٹے چھوٹے کیمرے ٹائپ ہوتے تھے جو پروجیکٹر والا کام کرتے تھے, بہت سے خرید لیے کہ میں آن لائن سیل کروں, ایک بھی نہیں بکا. بہرحال اس میں اب یہ ہے کہ دیکھیں مطلب اب 1.5 سال مجھ سے کچھ نہیں ہوا. پھر کیا ہے کہ مطلب آپ کہہ لیں کہ اسٹریس اتنا ہوتا تھا اور انزائٹی اتنا ہوتی تھی کہ یار فیملی میں کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے, سارے ٹاپرز ہیں, تو میں کیا کروں ایسے. اور مجھے مطلب ہوتا تھا کہ یار ان سے تو اوپر کہیں دکھنا ہے. ایک یہ جو چیز ہم لوگ مطلب یعنی کہ فیملی آپ کی کافی پڑھی لکھی تھی اور ڈاکٹرز انجینئرز مطلب اس قسم کی ایسے ہی ہے, ایسے ہی. اچھا اب مطلب کیا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں ایک دفعہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ یار آپ نے کوئی اچھی ڈگری کرنی ہے اور تبھی کچھ ہوگا. اب میرے مائنڈ میں یہ ہوتا تھا کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, مطلب کیسے اب آگے بڑھوں گا. تو اس وقت اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یار موٹیویشنل اسپیکرز کی باتیں فضول ہوتی ہیں اور یہ ہوتی ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ مجھے جس چیز نے ہمیشہ قائم رکھا اور مطلب آپ کہہ لیں کہ جو ایک اندر سے آواز ہوتی تھی وہ یہی موٹیویشن ہوتی تھی کہ یار میں کر سکتا ہوں. یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ آپ کو دوسرا کوئی بھی پش نہیں کرتا, آپ خود ہی اپنے آپ کو پش کرتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں. اور آپ کہہ لیں کہ آپ کو پتہ ہے کتنی جلدی میں نے شادی کر لی تھی اور شادی ہو گئی تھی. اچھا اب کیا تھا کہ وائف بھی سافٹ ویئر انجینئر تھیں اور میں نکما تھا. ہاں میں نکما تھا. اب اس میں ایک جگہ بیٹھا, میں نے کہا یار اب تو شادی ہو گئی ہے تو میں کیا کروں. اس نے کہا کہ یار یہ کرو, مطلب فوریکس ٹریڈنگ کرو, تو ادھر سے سب کچھ پورا ہو جائے گا. اور مطلب میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار جب بھی بیگم کہے گی کہ مجھے یہ لینا ہے تو میں ٹریڈز کیا کروں گا اور بس پیسے آ جائے گا. میں وہ جا کر کے لے آیا تھا. ویری ینگ جب شادی ہوئی تھی نا, ابھی بھی خیر ماشاءاللہ بہت ینگ ہو, بٹ پہلے میں اکیلا تھا, اب بیگم آ گئی اور شی سپورٹس الاس. مطلب آپ کہہ لیں کہ میں ویسے تو ٹھیک ہے مڈل کلاس تھے, لیکن اب میں اتنا خوددار تھا کہ مجھے ابو نے کہا بھی کہ یار مطلب میری پہلی بیٹی ہونے والی تھی کہ یار پرائیویٹ جا کر کے علاج کروا لو. ایک ہاسپٹل تھا اور وہاں جا کر 1.5 گھنٹہ پہلے پرچی ملا کرتی تھی اور پھر اس کے بعد 1.5 گھنٹہ لائن میں لگ کے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہوتا تھا. اور میں وہاں پہ سخت گرمی کے دن ہوتے تھے, مجھے یاد ہے ایک چھپر سا تھا, اس کے نیچے میں بیٹھ کر کے سافٹ ویئر انجینئر کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے ساتھ. ہاں میں یہ فوریکس ٹریڈنگ کیا کرتا تھا اور میرے پاس اس وقت آئی فون تھا اور اس کی بیٹری ہیلتھ 65% رہ گئی تھی. اس صورت میں بھی میں چلا رہا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ جب آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب آپ بدر ہاسپٹل میں بیٹھے ہوتے تھے اور مطلب وہی کہہ رہے ہو نا, چھپڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے, وہ بیٹری ہیلتھ مر رہی ہے, حالت خراب ہوئی ہوئی ہے, گرمی سردی سارا کچھ اپنی جگہ, اس وقت نہیں ہوتا تھا کہ یار چھوڑو پرا کس بکواس میں پڑ گیا ہوں, کوئی نوکری کر لیتا ہوں جا کے 9 سے 5 کی. ایکچولی یہی تو سب سے بڑی پرابلم تھی, میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں, کون مجھے نوکری دیتا. آف کورس کیونکہ ہمارا تو نہ میٹرک, ہم نے میٹرک بڑی مشکل پاس کیا اور ایف اے میں بھی کچھ ڈاما ڈول ہی رہے ہم. اب ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ڈگری کی ہوتی ہے نا, تو آپ کو ہلکے پھلکے بھی اگر فیلیئرس کا سامنا کرنا پڑے تو آپ پیچھے فوراً سے ڈگری کی طرف چلے جاتے ہیں کہ میں جاب کر رہا ہوں. آپ نے اگر کوئی بھی کام سٹارٹ کیا, آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے, تو آپ کو اسے چھوڑنا نہیں ہوتا. آپ چھوڑ کے کبھی ایک کام کر رہے ہیں کبھی دوسرا کام کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. مطلب آپ ایون کہ آپ ماچس بھی اگر بیچ رہے ہیں ایک, تو ظاہر ہے اس کو مطلب بیچنے والا بھی تو کما رہا ہے نا. اوکے, بٹ ادھر ایک کویسچن تو بنتا ہے کہ جیسے کہ اگر آپ فوریکس ٹریڈنگ بھی سیکھ رہے تھے تو بدر وہ بھی تو ایک
तरह से डिग्री ही है ना, जब तक आप फॉरेक्स ट्रेडिंग अंडरस्टैंड नहीं करते हो आप इमीडिएटली तो नहीं उसमें घुस सकते, राइट? आप इसीलिए आपकी क्लासेस हैं जो मैंने भी अटेंड की हुई है, एंड आप क्लासेस भी देते हैं और गाइडेंस भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करके ही बंदा उसमें आ सकता है. तो एक तरह की डिग्री तो आप फिर भी हासिल कर रहे थे विदाउट पर्चा. अच्छा, डिग्री तो असल में पेपर है ना, पीस ऑफ पेपर. उससे बाहर निकलें तो वो डिग्री नहीं है. मतलब आपको लाइफ में सब कुछ सीखने को मिल रहा होता है, उस तरह से तो फिर ये भी डिग्री है. तो वो आपको मतलब सीखना होता है और कोई चीज़ मुश्किल नहीं है. मतलब आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं, बहरहाल उसमें ये है कि उस वक्त मतलब मैंने ट्रेडिंग सीखना शुरू की और मैंने 100% यूट्यूब से ही सीखा है और कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं किया. एक मिनट, लोग आपसे सीखते हैं तो आप किसी और से सीख रहे थे? हाँ, जाहिर है उस वक्त यूट्यूब पे उस वक्त भी बहुत कंटेंट था. तो कभी सोचा था कि बदर तनवीर का अपना यूट्यूब पेज इतना वायरल होगा और बदर तनवीर ट्रेडिंग विल बिकम अ थिंग? डिड यू थिंक दैट? सोचा था उस वक्त? नहीं, सोचा भी नहीं था. मतलब कुछ खास नहीं सोचा था. इवन के मतलब मैं एक दोस्त के साथ उस दिन बैठा हुआ और ही इज़ मिलियनर और दुबई में उनके 10 अपार्टमेंट्स हैं. तो अचानक से उस वक्त मैं बैठा हुआ तो मुझे याद आया कि यार मैं इनकी यूट्यूब वीडियोस देखा करता था और अल्लाह ने अब उनके साथ लाकर बिठा दिया. तो आप अगर विलिंग हो कुछ करने के लिए तो मतलब कुछ भी हो सकता है. हाँ, कुछ भी हो सकता है. अच्छा, अब आप छप्पड़ के नीचे बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, उधर से फिर चीज़ यहाँ तक कैसे पहुँची? अच्छा, यहाँ तक ऐसे पहुँची कि मैं ना थोड़ा सा मतलब सूफ़ी टाइप इंसान भी हूँ. मतलब ऐसा हुआ कि मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं आता कि जैसे ही मेरी बेटी पैदा हुई ना, मतलब बेटी पैदा हुई तो मुझे समझ नहीं आई कि अच्छा, बेटी के पैदा होने से पहले बेगम और मैं पैसे जमा कर रहे थे कि यार इसका वो क्या कहते हैं अकीका वो कर लेंगे किसी तरह से. और मतलब उस महीने में उन्हीं दिनों में ऐसे मतलब मेरे अच्छे प्रॉफिट्स हुए और सब कुछ हुआ कि मैंने गाड़ी भी ली, बाइक भी लिया और अकीका भी किया. एक बकरे की बजाय 2 बकरे किए. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो मतलब ये है कि आप जब विलिंग होते हैं, आप सिंसियर होते हैं तो अल्लाह आपको रिवॉर्ड करता है. सिंसियर होना चाहिए. तो ये आप कह लें कि एक टर्निंग पॉइंट था. फिर ये था कि मैं ना बहुत ही एक छोटे से आप कह लें कि $1000-2000 के साथ ट्रेड किया करता था. अब उसमें ऐसे हुआ कि वो मुझे हो गया लॉस. अब फिर मैंने दोबारा से $1000 पे आ गया. अब मैंने वो बहुत अच्छा अकाउंट गेन किया. तो मुझे एक दोस्त कहने लगे कि यार ये ना मुझसे $20,000 ले लो, तुम 1000 से इतना अच्छा कमा रहे हो तो 20,000 से और ज़्यादा कमाओगे. अब ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी और लोगों को भी ये नहीं करना चाहिए. वो क्या कि मैं पहले $1000 पे देखा करता था लॉस, $10, $20, $50. अब $20,000 पे अचानक से मुझे लॉस नज़र आना शुरू हो गया. $1000, 2000 और प्रॉफिट इसी तरह से 3-4 हज़ार. और कहाँ से कवर करूँगा? हाँ नहीं, मेरी वो मतलब मैंने कभी इतने पैसे इकट्ठे देखे ही नहीं थे. सही है. तो मैं उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाया. डिफोकस भी हो गए ना. लॉस जा रहा है तो मैं उसको कट ही नहीं कर पाता था. मैं देख रहा होता था हो रहा है और $100 भी प्रॉफिट आया ना तो मैं उसको लेके आउट हो जाता था. तो उधर से आप कह लें कि वो अब सारे $20,000 वॉश हो गए सारे. और ये चीज़ सीखने वाली भी है कि वो दोस्त जो है मुझे कहा करते थे कि यार मैं तुम्हारा भाई हूँ, कुछ भी हो गया लॉस ये वो मैं तुम्हारे साथ हूँगा. तो भरल और वो फिर दोस्ती नहीं रही. हाँ, वो दोस्ती नहीं रही. मैं इसीलिए वो एकदम से वो चुप हो गई क्योंकि इतने दोस्त खोए हैं ना. हाँ. इन चीज़ों के पीछे. इसीलिए कहते हैं कि कभी भी दोस्तियों के अंदर और रिश्तेदारियों के अंदर पैसा नहीं लाना चाहिए. अगर किसी को खोना है तो या पैसे उधार दे दो या उधार ले लो, कहानी खत्म हो जाएगी. उधार तो वापस नहीं आता. उधार तो कभी वापस नहीं आता. अच्छा, सो अब बदर, अब इस बंदे का ये लॉस हुआ तो फिर आपने उसको कैसे कवर किया? क्योंकि उसने तो आपको पैसे पकड़ाए थे. तो उसने आपका गिरबान नहीं पकड़ा? बिल्कुल पकड़ा. मतलब ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं अल्लाह से दुआ किया करता था कि किसी को पता ना चले. मतलब मेरी आप कह लें कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट और इज़्ज़त वो सब महफूज रहे और वाकई ऐसे हुआ. मतलब आप कह लें कि ये उसकी भी मेहरबानी है कि उसने किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं FIR कर दूंगा, मैं चेक जमा करवा दूंगा, ये वो सब कुछ उसने किया. अब वो जब इतना प्रेशर और इतना सब कुछ, तो 1-2 महीने में कुछ कर ही नहीं सका. फिर मैंने कहा कि यार अब कुछ तो करना है, कुछ तो करना है. बहरहाल वो उस वक्त एक मेरा स्टूडेंट था, उसने मुझे एक चीज़ होती है फंडेड अकाउंट,
ہمارے یہاں پراپ فرمز ہوتی ہیں وہ آپ کو فنڈ کرتی ہیں. تو اس نے مجھے $1,00,000 وہ فنڈڈ اکاؤنٹ تھا وہ مجھے دیا اور اس نے کہا کہ اس کے میں $6,00,000 تم سے بعد میں لے لوں گا. وہاں سے میرا وہ سارا ریکور ہوا. مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ میں مہینے میں کبھی $1,000 $1,500 $2,000 اس طرح سے میں کیا کرتا تھا. پھر میرے ایک ٹیچر تھے سنگاپور ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ایک ہوتی ہے ہیج فنڈ مینیجر، وہ مطلب $100-150 ملین کو ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار جب تک تمہارے ذہن میں اسٹریس موجود ہے نا تب تک تم کچھ نہیں کر سکتے. تم نے ٹراؤزر لینا ہے، شوز لینے ہیں اور تم نے ڈیلی اتنا بھاگنا ہے کہ تمہیں پسینہ آئے اور جب تک تھک جاؤ تمہیں یہ کرنا شروع ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ جب میں بیٹھتا تھا تو اسٹریس وہ ہوتا ہی نہیں تھا اور میں بس بالکل آپ کہہ لیں کہ ایکٹیو ہو کے میں بس ٹریڈ کیا کرتا تھا. اور یہاں سے وہ سارا ٹرننگ پوائنٹ مطلب ثابت ہوا، یہاں سے پروفٹ ہونا. اچھا بدر، آپ نے ایک بات کی اس پہ میں ذرا گائیڈنس لینا چاہوں گی. آپ کو یاد ہے میں نے بھی آپ کو ایک دفعہ ایک اسکرین شاٹ بھیجا تھا کہ بدر مجھے پلیز گائیڈ کریں. یہ کسی نے مجھے کہا ہے کہ آپ اتنے پیسے اگر آپ مجھے دے دیں گے تو میں آپ کی فوریکس ٹریڈنگ کروں گا اور مہینے کے آپ کو پیسے دے دوں گا. آپ کو پتہ ہے یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے ایز اے پروفیشنل فوریکس ٹریڈر؟ اچھا ویسے تو جو کوئی بھی بزنس ہے نا وہ اپنے پیسوں پہ ویسے نہیں ہوتا، مطلب لیکن ایک سٹیج پر جانے کے بعد مطلب آپ نے آپ کمپنی کھڑی کی ہے، اس کے بعد آپ بینک سے اکویٹی لیتے ہیں یا انویسٹمنٹس لیتے ہیں، لیکن یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ آپ وہ کتنے مانگ رہا تھا $1,000 کے $2,000 یا $5,000؟ نہیں، اس نے کافی بڑا اماؤنٹ کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ آپ ہی اگر آپ مجھے $10,000 دے دیتی ہیں تو اس پہ میں ٹریڈنگ. اب دیکھیں $10,000 آج کل کی دنیا میں مطلب آلموسٹ 30 لاکھ روپے ہے. تو اب 30 لاکھ روپے میں کسی کو ہینڈ اوور کر دوں کہ وہ مجھے ہر مہینے پیسے دے گا تو وہ میرے لیے تو اس وقت لارج اماؤنٹ تھا، شاید کسی اور کے لیے نہ ہو. اینڈ آلسو ان نون پیپل کے ساتھ تو نہیں پھر آپ اس طرح کی چیز کرتے نا، یا تو آپ کو پتا ہو اگلا پچھلا. مجھے اچھا ویسے تو اگر وہ ان نون تھا نا آپ کے لیے تو یہ ایک ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں. بہت سے لوگ آئیں گے یہ ویڈیو دیکھ کے ٹریڈنگ کی طرف تو اسٹارٹ ہی میں ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹ ہمیں مینیج کرنے کے لیے دے رہے ہیں. اب وہ اس میں نے آپ کے ساتھ جو ایک دفعہ پہلے یوٹیوب پہ ویڈیو بنائی تھی اس کو دیکھ کے اس بچے نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ جی آپ نے کہا تھا اور آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آئے میں آپ کا کر دیتا ہوں. اب بات یہ کہ ہینڈنگ سم ون $1,00,000 ایون جس کو آپ نہیں جانتے. آپ نے مجھے کتنی مرتبہ کہا کہ یار میں $20,000 دے دیتی ہوں. ایک دفعہ آپ اکاؤنٹ بھی مانگ رہی تھی، اکاؤنٹ تو بھیجو. تو مطلب یہ کہ اگر میں ٹریڈنگ کرتا ہوں اور مجھے کسی سے پیسے لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو میں ٹریڈنگ کہاں پہ کرتا ہوں؟ لیکن آپ نے مجھے ایک بات کی تھی کہ ماں، کیونکہ پیار سے آپ کبھی مجھے ماں بھی بلاتے، تو آپ نے مجھے کہا ماں خود کریں، اگر ہیں تو خود کریں. اور آپ نے منع کیا کہ اتنے بڑے اکاؤنٹ سے سٹارٹ نہ کروں، یہ بھی آپ نے منع کیا. تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ زیادہ پیسے نہیں ڈالو گے تو زیادہ گین نہیں ہوگا؟ نہیں، زیادہ پیسے زیادہ گین مطلب یہ یہاں پہ فارمولا نہیں چلتا. اچھا ہاں، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر نا رسک بہت زیادہ انوالو ہے. ویسے ایک جو چیز ہے مور رسک مور پروفٹ، تو یہاں پہ بھی ایسے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا مور رسک مور پروفٹ، اس میں صرف ایک درمیان میں آتا ہے رسک. اور رسک مینیج کرنا اگر آپ کو آ گیا تو آپ وہ مور پروفٹ بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ کو جب سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے، اسٹریٹجی سیکھی ہوتی ہیں، آپ پہلے انہیں اپلائی کرتے ہیں جا کر کے کہ یار جو میں نے سیکھا ہے وہ مجھے آتا بھی ہے کہ نہیں. آپ اسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں $500 $1,000 پہ $100 پہ کہ یار میں کتنا پانی میں ہوں، پانی سے باہر ہوں. آپ کو اس میں سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے میں پروفٹ کر رہا ہوں، لاس بچانے میں کامیاب ہو رہا ہوں، تو پھر آپ مزید انویسٹ کرتے ہیں. ہم بالکل اچانک سے ڈال دیتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ سیکھ لو کام. ہاں سیکھیں. بٹ پھر سیکھیں کس سے بدر؟ یہ بھی تو پرابلم ہے نا. سیکھیں آپ یوٹیوب پہ، مطلب یوٹیوب اتنی بڑی یونیورسٹی ہے. آپ کا جو ہے بدر تنویر کے نام سے جو آپ کا یوٹیوب کا پیج ہے اس پہ آپ نے بہت سی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، کیا سیکوینشلی وہ ڈلی ہوئی ہیں گائیڈنس کے لیے؟ سب کچھ موجود ہے. ابھی تو ایک کورس ہے وہ 1 گھنٹے کا، کیونکہ ہر بندہ انگریزی نہیں سمجھتا. ایک کورس ہے 1 گھنٹے کا ہے، بالکل فری ہے، اس میں بیسکس ہیں. دوسرا کورس میں نے اپلوڈ کیا ہے وہ آلموسٹ 4 آورس کا ہے اور اس میں سب ایڈوانس زبان کیا ہے؟ اردو میں. ہاں مطلب آپ وہ 2 ویڈیوز دیکھ کر کے اچھے سے پریکٹس کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک ہی سٹنگ میں آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں. ٹائم لیں، مطلب دیکھیں، پھر انہیں پریکٹس کریں، پھر نوٹس بنائیں. اس طرح سے میرے خیال میں اگر
2 مہینے میں آپ وہ ویڈیوز دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اس کے بعد میرا چینل بھی آ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب آپ اچھے سے وہ کر جائیں گے. میرے چینل کے کمنٹس میں جا کر کے آپ خود دیکھیں کہ لوگوں کو کمنٹس کیا ہیں, وہ کتنے ڈالرز بنا رہے ہیں, کتنے نہیں بنا رہے. اور میں نے تو وہ میسیجز بھی پڑھے ہیں آپ کو جو لوگوں نے دعائیں ہاں. ڈائریکٹ دی ہیں ماشاءاللہ کہ گھر بن گیا, ہاں. منتھلی کا خرچہ نکل گیا. اچھا یہ آئیڈیل کن لوگوں کے لیے ہے, فوریکس ٹریڈنگ کن لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے؟ دیکھیں کچھ لوگ تو جاب کے ساتھ بھی پیسے کمانا اور چاہ رہے ہوتے ہیں نا. اب جیسے کہ میں اگر مارننگ شو کرتی ہوں, کل کو اگر خدا نخواستہ مارننگ شو نہیں رہتا یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جب میں اسکرین سے ہٹ جاتی ہوں, تو کوئی تو انکم کا مواقع ہونا چاہیے. تو کون سے لوگ؟ ویسے جو لوگ جاب کر رہے ہیں نا, یا جن کی آلریڈی کوئی سورس آف انکم ہے, ان کے لیے ویسے یہ آئیڈیل ہوتا ہے. اچھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں انوالو ہے رسک, لیکن گھر بھی تو چلانا ہے نا. تو اگر فرض کریں آپ کی $1000 سیلری ہے اور آپ $500 یہاں پہ انویسٹ کر دیں, آپ کو ایٹ لیسٹ یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ یار میرا چولہا کیسے جلے گا یا چولہا نہ بند ہو جائے. تو آپ کو پہلے وہ فکریں اور وہ جو آپ کی انزائٹیز ہوتی ہیں ان کو سائڈ پہ رکھنا ہوتا ہے. اس لیے جاب والے بندے کے لیے یہ بیسٹ ہے. آپ 4-5 گھنٹے ڈیلی دیں اور آپ کہہ لیں کہ مطلب ود ان 3 to 6 months آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. واٹ اباؤٹ ہوم میکرز؟ بہت سی خواتین گھر پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو کریں. بچے بھی اب ذرا بڑے ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس 6-8 گھنٹے ہوتے ہیں گھر میں, جب چیزیں ویزیں ڈن کر کے ہوتا ہے تھوڑا ٹائم. کیا ہوم میکرز بھی اس میں انوالو ہو سکتی ہیں خواتین؟ لڑکیاں بالکل کر سکتی ہیں اور خواتین بھی بالکل کر سکتی ہیں. لیکن کیا ہے کہ تھوڑا سا نا میں نے محسوس کیا ہے, میرے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو سکسیسفل ہوتے ہیں, مطلب وہ سال میں اگر کسی نے اچھے سے ٹریڈنگ سیکھ لی ہے تو لڑکیاں 1.5 سال لے رہی ہوتی ہیں یا 2 سال لے رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کی مصروفیت بھی ہوتی ہے باقی چیزیں. لیکن 1.5-2 سال بعد آپ کو کچھ نہ آتا ہو, اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کو کچھ آتا ہو. اگریڈ, اور کچھ نہیں تو نالج میں تو اضافہ ہے نا. ہاں, 1.5-2 سال میں آپ کچھ بھی نہیں کما رہے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ $100-200 تو کما رہے ہیں, پھر تیسرے سال میں آپ $1000 بنانا شروع کر دیں گے. گریجولی چیزیں چلتی ہیں. دوسرا پھر ہمارے لوگ بھی نا فراریاں اور یہ سب کچھ دیکھ کر کے اور مطلب ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یار ود ان منتھس کچھ ہو جائے گا. منتھس تو نہیں ہو سکتا, لیکن فراری تو خریدی جا سکتی ہے فوریکس ٹریڈنگ سے. ہاں بالکل خریدی جا سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں لے لوں, اور میں نے آپ کو کہا تھا میں بیٹے آپ کا سر پھاڑ دوں گی, کیونکہ ہم نے دنیا کو نہیں دکھانا, ہم نے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. اور ہماری ماشاءاللہ اولاد بھی ہے, ماشاءاللہ ہم 3 بچوں کے باپ بھی ہیں چھوٹی سی عمر پہ, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ حرکتیں نہ کریں. کیونکہ جب بیٹے نے گھوم کے کہنا نا, یا بیٹی نے 16 سال کی عمر پہ کہ آئی وانٹ اے فراری, تو پھر میں دیکھوں گی کہ کیا کرو گے. لیکن ایک بات جس سے میں بڑی امپریسڈ ہوں کہ آپ نے اور آپ کی وائف نے بچوں کو بہت گراؤنڈیڈ رکھا ہے. دنیا بھی دکھا رہے ہیں, سب کچھ کرا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی لائف کو بڑا گراؤنڈیڈ رکھا ہے. چیزیں ہیں لیکن شودھ پن نہیں ہے. جب کہ نئی رولیکس پہ آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی, اب تو خیر وہ پرانی ہو گئی ہے. پھر فراری نہ لینے کا فائدہ بھی تو ہوا نا, وہ تو بتاؤ. صرف شکایت لگا رہے ہو کہ ماں نے منع کر دیا, تو فائدہ پھر کیا ہوا؟ ہاں, فائدہ اس کا بہرحال یہ ہوا کہ کیش تھا میرے پاس فراری کا, اور میں نے جا کر کے ایک اپارٹمنٹ لے لیا دبئی میں, اور اس کا ابھی مجھے آپ کہہ لیں کہ 7000 درہم, مطلب 7000 درہم مجھے رینٹ آ رہا ہے ہر مہینے. ہاں, ہر مہینے. اب کیا ہوتا ہے کہ دبئی میں آپ کار لیز کر سکتے ہیں ود 0% انٹرسٹ, اور کوئی آپ کے اضافی نہیں پے کرنا. اب فراری وغیرہ آپ کہہ لیں کہ 5 سے 7 ہزار درہم پر منتھ میں اچھی 22-23 ماڈل فراری آ جاتی ہے. تو اب میرے پاس فلیٹ بھی ہے, اور اگر میں فراری لیز کر لیتا ہوں تو فراری بھی آ جائے گی اور فلیٹ بھی آ جائے گا. فراری پہ ابھی تک قائم ہو؟ نہیں, فراری اب نہیں چاہیے. نہیں, بٹ وہی والی بات نا جو ایکچولی ادھر اماں ہونے کا بھی کچھ فائدہ ہوگا. یہ ایک بات تو جو ضرور میں نے مدر کو کہی تھی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چیز وہ ہو جس سے کچھ تو فائدہ ہو. ایک سے دوسری جگہ تو آپ کو آلٹو بھی پہنچا دیتی ہے نا. دا پوائنٹ از آبویسلی اپنے لیول اپنے کیلیبر کے حساب سے جو آپ افورڈ کرتے ہیں آپ ضرور لیں, لیکن اب اس اپارٹمنٹ کا فائدہ صرف آپ کو نہیں ہوگا. ایک تو منتھلی انکم بھی آ رہی ہے, یہ آپ کے بچوں کو بھی بینیفٹ دے گا. ایسے ہی ہے. سو فوریکس ٹریڈنگ بھی کریں, اچھی انٹیلیجنٹ انویسٹمنٹس بھی کریں. ایسے ہی ہے. اپریسیشن ہو رہی ہے اس کی ہر سال. بالکل. اور 5-10 سال بعد جب میں دیکھوں گا تو وہ رقم کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوگی. ایک مجھے بات یاد آ گئی. جو بیگم ہے نا میری, ایکچولی کیا ہے کہ ابھی اینیورسری تھی, یا مجھے صحیح سے یاد نہیں, میرے خیال میں اینیورسری تھی. تو جو لڑکیاں نا, اسپیشلی آپ کا چینل چونکہ لڑکیاں بہت زیادہ دیکھتی ہوں گی,
اب اسے میں نے کہا کہ یار کیا لوں, تو اس نے 10-12 ہزار کے ایک بیگ پہ وہ خوش ہوئی. حالانکہ 10-12 ہزار درہم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مطلب اس میں وہ خوش تھی کہ یار 10-12 ہزار. اور میں سوچ رہا تھا, اور میں نے اس کے لیے رولیکس لی ہوئی تھی, وہ پاکستانی بھی آپ کہہ لیں 50-55 لاکھ یا اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ بنتے ہیں. تو مطلب آپ شور کو سپورٹ کریں, بجائے اس کے کہ اس کی 1.5 لاکھ روپے سیلری ہے اور آپ نے 1,40,000 روپے خرچ بنایا ہو مہینے کے شروع میں, تو پھر آپ کا شور کیا کرے گا؟ یو نو آئی ایگری ود یو آن دیٹ. میں اکثر آپ لوگوں سے ویورز یہ والی بات کرتی ہوں, میں بدر کی بات سے اس بات کو کیری آن کروں گی, اور یہ بات مردوں کو بھی اپلائی کرتی ہے بائی دا وے. مرد عورت اور عورت کی سپورٹ کرے, عورت مرد کی سپورٹ کرے. دیکھیں جو بھی ایک بندہ گھر سے باہر نکل رہا ہے پیسے کمانے کے لیے, یا اگر عورت بھی گھر کو دیکھ رہی ہے, مگر اگر آپ کی بیوی آپ کا لحاظ کرتی ہے, تو کیونکہ میں آپ کی وائف کو بھی جانتی ہوں, آپ سے بھی میرا بڑا پیار ہے, آپ پیار دیتے ہیں تو آگے سے آپ کو رسپیکٹ اور ریگارڈ ملتی ہے نا. تو اگر شوہر بھی اچھے طریقے سے آسن انداز میں اپنی بیوی کے ساتھ چلیں گے, تو وہ بھی ہوتا ہی ہے نا کہ عورتوں کو ایک دم سے ہوکا چڑھ جاتا ہے کہ ہائے پہلی باری پوچھا ہے رولیکس ہی مانگ لو, تو گاڑی بھی مانگ لو, تو گھر بھی مانگ لو. بٹ دا پوائنٹ از جہاں پہ جنروسٹی ہوتی ہے وہاں پہ اگلے کو پتہ ہے کہ مجھے ملتا رہے گا. یہ بھی تو بات ہے نا. ہاں ملتا رہے گا. تو بہرحال مطلب ریوارڈ تو لائلٹی پہ ہی ملتا ہے. بالکل. ہاں جو لائل نہیں ہے اس کو ظاہر ہے ریوارڈ نہیں ملے گا. اگریڈ. تو فائنلی اس پوری بات کا خلاصہ اگر آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فوریکس ٹریڈنگ میں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو کی چیزیں کون سی ہیں ٹو کیپ ان مائنڈ, پھر میں تمہاری جان چھوڑ دوں گی, مجھے پتہ ہے آپ نے اور پیسے کمانے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے سیکھنا ہے, مطلب کیا ہے کہ بیسک سیکھنی ہے, اس کے جو ٹولز ہوتے ہیں کیسے یوز ہوتے ہیں, کیسے ٹریڈ ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں. اس کے بعد آپ نے ڈیمو کرنا ہے. ڈیمو ایک چیز ہوتی ہے, جب آپ ٹریڈنگ سٹارٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد آپ نے اسٹریٹجی سیکھنی ہے, کوئی بھی اسٹریٹجی. مطلب ہم کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے لگے ہوتے ہیں تو ہمیں اسٹریٹجی پتہ ہونی چاہیے کہ یار سموسے میں بیچنے لگا ہوں تو کیا ڈالوں گا کہ بکیں گے. تو اسٹریٹجی کے بعد آپ نے بالکل اسٹارٹ جو لینا ہے بالکل چھوٹی سی اماؤنٹ سے لینا ہے. آپ کہہ لیں کہ پاکستانیوں کے لیے $500 $1,000 کافی ہوتے ہیں. تو اس سے اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو $100 سے آپ دیکھیں کہ آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اگر 1 مہینہ لگ جاتا ہے, 2 مہینے, 3 مہینے, جتنا بھی ٹائم لگتا ہے آپ اسے سیکھیں کریں. اس کے بعد پھر آپ آہستہ, جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پروفٹ ہو رہا ہے مجھے اور لاس نہیں ہو رہا, تو پھر آپ آہستہ آہستہ اپنی اماؤنٹ بڑھاتے جائیں. اور مطلب آپ کہہ لیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے, رسک ضرور ہے, لیکن اگر سیدھے طریقے سے چلا جائے تو پھر رسک نہیں ہے. ہم ڈائریکٹ جمپ کر جاتے ہیں اور پھر پرابلم ہوتی ہے. مطلب ڈائریکٹ اگر آپ جمپ کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ پہلی سیڑھی سے 10ویں سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکتے, آپ نے دوسری سیڑھی پہ چلنا ہے, تیسری سیڑھی پہ چلنا ہے, اور ایسے ہی لائف چلتی ہے. بدر اگر کوئی آپ سے گائیڈنس اور انفارمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے, اس کے اوپر تو کافی ڈیٹیلز ہو, ساری چیزیں ڈیٹیل میں ہیں, 4 گھنٹے کا بھی ہے وہ لیکچر, 1 گھنٹے کا بھی ہے, سو ڈفرینٹ چیزیں ہیں اور ڈفرینٹ اسٹیپس بھی ہیں. بٹ اس کے علاوہ اف سم ون وانٹس ٹو کانٹیکٹ یو تو انسٹاگرام ہے, یوٹیوب ہے, یوٹیوب کی ویڈیوز میں بھی نیچے ای میل ہوتا ہے, کانٹیکٹ ہوتا ہے, ویب سائٹ ہے میری. آپ بدر تنویر ڈالیں گے تو ویورز آنیسٹلی آپ کے پاس ساری انفارمیشن آ جائے گی. دیر از اونلی ون بدر تنویر جس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور پوری دنیا گھومتے رہتے ہیں ماشاء اللہ سے. اپنی محنت, اپنے ایفرٹ, آف کورس اللہ کے کرم سے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سیلف ٹاٹ اینڈ ناؤ ٹیچرز ادر پیپل. تو بیسکلی اینی تھنگ از پاسبل اگر ہم ایفرٹ کرنا چاہیں تو. ہاں ایفرٹ کرنا چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اور مطلب یہ کہ ہم جب تھک جاتے ہیں نا, انسان کو بہت طاقت اللہ نے دی ہے. مطلب یہ چیز میں محسوس کرتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے بہت کچھ کرنا. آپ اگر کہتے ہیں نا کہ کم عمر میں نہیں کیا جا سکتا, تو الیگزینڈر اور یہ سب کچھ, یہ سب انسان ہی تھے. مطلب ہم انہیں تاریخی شخصیات سمجھتے ہیں, انسان ہی سب کچھ کر سکتا ہے اور انسان ہی نے سب کچھ کرنا ہے. تو ہم بھی کر سکتے ہیں, خود کو بھی انسان سمجھیں. یہ بڑی اچھی بات ہے, خود کو انسان سمجھیں. جو باقی سب کچھ سمجھ رہے ہیں وہ سمجھنا چھوڑ دیں. تھینک یو سو مچ بدر. It was absolutely, it was my pleasure and it was lovely talking to you again.